لفظ موہنجو داڑو کا مطلب ہے مردوں کا قلعہ۔ اس شہر کو جنوبی ایشیا کا سب سے پرانا شہر مانا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے، جس سے آپ سب لوگ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ ناظرین، اس شہر کی شہرت کی وجہ صرف اس کا پرانا اور قدیم ہونا ہی نہیں، بلکہ حیران کن بات تو دراصل یہ ہے کہ اس شہر کو 4600 سال پہلے اس قدر جدید ترین طریقہ کار سے بنایا گیا تھا، جسے دیکھ کر آج بھی ماہرین کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں 4600 سال پہلے یہ شہر وجود میں آیا تھا۔ اس میں بڑی بڑی عمارتیں اور مضبوط ترین دیواروں والے گھر، خوبصورت اور دل فریب مورتیں، اس کے علاوہ مٹی اور دھاتوں کے بنے مضبوط ترین برتن، اینٹیں، تراشے ہوئے پتھر اور بھی بہت سی چیزیں ملی جو آج انسانوں کو بالکل حیران کر دیتی ہے۔ ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہاں بھی ایک بہت ہی عالیشان اور جدید سہولیات سے آراستہ شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ 4600 سال قبل یہ لوگ ہماری ہی طرح کے پکے اینٹ والے مضبوط ترین عمارتوں میں رہا کرتے تھے۔ مٹی کے نیچے دبے اس شہر اور اس سے جڑے رازوں کو جاننے کے لیے بہت سے لوگ تجسس میں مبتلا ہیں، اور اسی لیے اس پر کئی دفعہ کھدائی کا کام شروع بھی ہوا اور پھر بند ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب تک صرف اس کی ایک حصے کی کھدائی ہوئی ہے، جبکہ اس شہر کے 3 حصے ابھی بھی کھدائی کے لیے موجود ہیں، اور مانا جاتا ہے کہ شہر کے 3 حصوں میں موجود ساز و سامان اور اس سے جڑا راز ابھی بھی اسی ساز و سامان کے ساتھ باقی 3 حصوں میں دفن ہے۔ ناظرین، یہ شہر تقریباً 300 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اگر بات کی جائے اس شہر کی دریافت کی، تو سن 1856 میں ایک ریلوے بنانے والے انگریز انجینئر نے اسے دریافت کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ انجینئر کو ریلوے ٹریک بنانے کے لیے مضبوط پتھروں کی ضرورت تھی۔ سندھ میں موجود اس علاقے سے اس انگریز انجینئر کو بہت ہی مضبوط اینٹ ملی، جو بالکل دور جدید کی اینٹ کی جیسی تھی۔ وہاں موجود ایک آدمی نے اس انگریز انجینئر کو بتایا کہ سب کے گھر اسی اینٹ سے بنے ہیں جو انہیں یہاں کھدائی کرتے وقت ملی ہے۔ تب وہ انگریز انجینئر سمجھ گیا کہ یہ جگہ کسی پرانی تہذیب سے جڑی ہوئی ہے۔ جب یہ تہذیب اپنے عروج پر تھی تو تبھی مصر کی تہذیب بھی اپنی عروج پر تھی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ تب کچھ جدید سہولتوں سے آراستہ شہر ہوا کرتے تھے، جیسے موہنجو داڑو، ہڑپا، لودھل، دھولاویرا، رکھی گاڑے وغیرہ تھے، لیکن موہنجو داڑو ان سب میں سے سب سے بڑا اور جدید ترین شہر مانا جاتا تھا۔ اس لیے ماہرین نے سب سے پہلے اس پر کھدائی کا کام شروع کیا اور یہاں سے معلومات اکٹھے کرنا شروع کی، اور اس شہر کے بعد ہڑپا ایسا شہر تھا جسے جدید ترین طرز تعمیر پر بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اس شہر کے ڈھانچے کو دیکھ کر آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے کسی بہت ہی قابل سول انجینئر نے بنایا ہوگا، لیکن اس شہر کو اسی وقت کے کسی کاریگر نے ہی بنایا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شہر کیوں زمین میں دفن ہو گیا تھا؟ ماہرین اس کے بارے میں کچھ واضح طور پر تو نہیں جانتے، لیکن کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ دریا سندھ کے رخ کی تبدیلی، کوئی سیلاب یا کوئی بیرونی حملہ، یا یہ شہر زلزلے کی وجہ سے زمیں بوس ہو گیا۔ ناظرین، اس شہر میں رہنے والوں کا تو پتہ نہیں، لیکن اس شہر کو دیکھ کر ایسا ضرور لگتا ہے کہ پوری پلاننگ کر کے اس شہر کو تعمیر کیا گیا تھا۔ شہر کے چاروں طرف مضبوط اینٹ والی موٹی دیوار تھی جو حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ اینٹ کے گھروں میں رہتے تھے جو 2 سے 3 منزلہ عمارتیں ہوتی تھیں۔ گھروں میں باتھ روم ہوا کرتے تھے جن میں پانی کی نکاسی کے لیے نالیاں بھی بنائی گئی تھی۔ ناظرین، بر صغیر میں موہنجو دڑو کی کھدائی کا
کام سن 1922 میں شروع ہوا اور سب سے پہلے وہاں گوتم بدھ کی موتی کا سر بھی ملا تھا، اور اس کے بعد کھدائی کرنے والی ٹیم کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی تاریخی راز موجود ہے۔ اس کھدائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سن 1924 میں انگریز اور ہندوستانی ماہرین نے مل کر کھدائی شروع کی۔ اسی طرح سن 1965 تک مختلف لوگ یہاں کھدائی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد یہاں کھدائی کو بند کرا دیا گیا اور کہا گیا کہ کھدائی کی وجہ سے اس قدیم شہر کے ڈھانچے کو مزید نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، موئنجو دڑو سے دریافت ہونے والی چیزوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ لوگ ناپ تول کے لیے آج کل کی طرح باقاعدہ آلات استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ گانے بجانے اور کھیل کود کے بھی شوقین تھے، اور یہاں کے لوگوں نے موسیقی کی اشیاء اور کھلونے بھی بنا رکھے تھے۔ ماہرین کو یہاں سے صابن، کھنگی اور ادویات بھی ملی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ صاف صفائی اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ناظرین، کوچ کے دوران ملنے والے دانتوں میں کچھ نقلی دانت بھی موجود تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تہذیب کے ڈاکٹرز بھی ہوا کرتے تھے۔ کوچ کے دوران لڑکیوں کے گہنے اور کاٹن کے کپڑے بھی ملے۔ اس کے علاوہ مورتیں، سکے، برتن، ہتھیار بھی ملے ہیں، جن کو آج بھی مختلف ملکوں کے میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ ان سب کے علاوہ کچھ گنتی کے جیسے حروف بھی ملے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ یہاں کے لوگ سونے اور چاندی کے زیورات بھی پہنا کرتے تھے۔ ناظرین، ماہرین کا ماننا ہے کہ اس تہذیب میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ رہا کرتے تھے۔ پھر کوئی سیلاب یا زلزلہ آیا اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا، اور اسی وجہ سے موئنجو داڑو شہر بھی زمین بوس ہو گیا۔ ناظرین، اس نظریے کے ساتھ ساتھ کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ شہر کسی بڑی لڑائی کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا۔ ابھی بھی کچھ لوگ اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہزاروں سال پہلے یہ لوگ اتنی جدید ترین سہولیات سے آراستہ تھے، اور پھر کیسے یہ عالیشان شہر مکمل طور پر زمین میں دفن ہو گیا۔